بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر 1090 میں کیا۔ یہ وہ سال تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب انتقال فرما گئے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ان دونوں کی وفات سے مکہ کی سرزمین آپ پر مزید تنگ کر دی گئی تھی، اسی لیے آپ نے کسی اور جگہ پر جا کر تبلیغ کا فیصلہ کیا۔ طائف مکہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب وادی تھی۔ زرخیز زمین، خوبصورت موسم اور کثرت باغات کی وجہ سے یہاں کے لوگ مالی لحاظ سے بہت خوشحال اور آسودہ تھے۔ مکہ کے لوگ حبل کی پوجا کرتے تھے جبکہ طائف کے لوگ لات کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ آپ کے ساتھ نہایت بدسلوکی کی اور آپ پر پتھر برسائے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو اہل طائف کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور ان کے حق میں دعا کی کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ہدایت پائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن، جس دن میں نے خود کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا۔